سندھ ہائی کورٹ میں مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ملزم ارمغان کے جسمانی ریمانڈ سے متعلق درخواست کی سماعت عدالت نے پروسیکیوشن کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ کچھ دیر بعد سنایا جائے گا۔ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ مزید تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ ضروری ہے۔ ملزم کے قبضے سے لیپ ٹاپ ملے ہیں جن کا فورینزک کروانا ہے۔ ملزم ارمغان کو ہتھکڑی لگا کر اور چہرہ ڈھانپ کر کمرہ عدالت لایا گیا۔ ملزم ارمغان کا دوست مصطفیٰ عامر کا قتل ماننے سے انکار۔ صحافیوں کے سوالوں پر کہا مصطفیٰ کو نہیں مارا، پھنسایا جا رہا ہے۔ 92 نیوز کے سوال پر پولیس پر فائرنگ کیوں کی؟ ملزم ارمغان نے الزام لگایا گھر پر ڈکیتی مار رہے تھے۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے کیس سے متعلق درخواستوں پر سماعت سلمان اکرم راجہ کے دلائل جاری۔ کہا سویلینز کے بنیادی حقوق ختم کر کے کورٹ مارشل نہیں کیا جا سکتا۔ سویلینز کا کورٹ مارشل شفاف ٹرائل بین الاقوامی تقاضوں کے بھی خلاف ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ اگر بین الاقوامی اصولوں پر عمل نہ کیا جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کوئی ملک اگر بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو تو کیا ہوگا؟ جسٹس نعیم افغان نے ریمارکس دیے کہ بین الاقوامی اصولوں میں کہیں نہیں لکھا کہ سویلینز کا کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا یوکے میں کورٹ مارشل فوجی نہیں بلکہ آزاد ججز کرتے ہیں۔ یورپی کمیشن کے مطابق 9 مئی کو احتجاج کرنے والوں کا کورٹ مارشل کرنا درست نہیں۔ سماعت جاری۔ پاکستان کی معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ پالیسی ریٹ میں کمی سے معاشی استحکام آ رہا ہے۔ نون لیگ نے سیاست کو داؤ پر لگا کر معیشت کو بچایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا نیو یارک میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی سے خطاب۔ کہا ہم نے مہنگائی کو کم کیا، دہشت گردی اور بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ جیسے بڑے مسائل کو حل کیا۔ دوسری جانب پاکستان کو فلسطینیوں کے بے دخل کرنے کی کسی بھی کوشش کی مخالفت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اسلامی تعاون تنظیم کے سفیروں سے خطاب میں کہا پاکستان فلسطین میں پائیدار امن کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی اور انسانی امداد کی بلا تعطل فراہمی جاری رہنی چاہیے۔ پاکستان کشمیری عوام کی جدوجہد کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا۔ اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ میں OIC کے مشترکہ مقاصد آگے بڑھانے کے عزم کا بھی اعادہ۔ پاکستان، چین اور امریکہ کے درمیان پل کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا جرمن میڈیا کو انٹرویو۔ کہا کچھ ممالک امریکہ اور چین کے مقابلے کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ تفریق کی بجائے پل کا کردار ادا کیا۔ موجودہ تقسیم کو بڑھانے کی بجائے کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹرمپ دنیا بھر میں امن کے لیے کردار ادا کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ پاکستان ان کے ساتھ مل کر کام کر سکتا ہے۔ بھارت کے ساتھ امن اور تجارت پر بات چیت کی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس کا 13 نکاتی ایجنڈا جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے ملاقات میں گفتگو میں کہا پاکستان کی معیشت صحیح سمت اور ترقی کی جانب گامزن ہے۔ ہم امداد نہیں سرمایہ کاری اور شراکت داری چاہتے ہیں۔ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت پاکستان میں $40 ارب کی سرمایہ کاری خوشائند قرار دی۔ کہا صحت، تعلیم اور دیگر سماجی شعبوں میں ترقی کا نیا باب کھلے گا۔ کرپشن کنٹرول کرنے کے لیے نظام میں شفافیت لا رہے ہیں۔ وفد اپنے قیام کے دوران $40 ارب کے 10 سالہ معاشی پلان کے فریم ورک کا جائزہ لے گا۔ کراچی میں تیز رفتار ٹینکر نے ایک اور جان لے لی۔ جھیل چرنگی پر واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار شہری کو کچل ڈالا۔ شہری گلشن رشید موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ حادثے کے بعد مشتعل شہریوں نے 4 ٹینکرز اور ایک ٹرک کو آگ لگا دی۔ پولیس کے مطابق واٹر ٹینکر ڈرائیور مبینہ طور پر ریس لگا رہے تھے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے ٹینکرز جلانے کا نوٹس لے لیا۔ پولیس حکام سے رپورٹ طلب۔ رواں سال شہر قائد میں مختلف ٹریفک حادثات میں 108 شہری لقمہ اجل بن چکے۔ ادھر کلفٹن 3 تلوار کے شاپنگ پلازا میں آتش زدگی۔ آگ نے گلاس ٹاور کی پہلی منزل پر متعدد دکانوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ دھوئیں کے باعث 2 افراد کی حالت غیر، 80 دکانیں متاثر ہوئیں، 35 مکمل تباہ ہو گئیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی شہید لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف کے رہائش گاہ واپڈا ٹاؤن آمد۔ شہید کے اہل خانہ سے ملاقات۔ سوگوار خاندانوں سے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ شہید لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ شہدائے وطن قوم کا سرمایہ افتخار ہیں۔
ہمارا ایمان ہے کہ شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ بولیویا میں بس گہری کھائی میں جا گری، 31 افراد ہلاک، 15 زخمی، 4 بچے بھی شامل۔ مقامی پولیس کے مطابق ڈرائیور بس پر کنٹرول کھو بیٹھا تھا۔ متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ حادثے کی جگہ پر کھائی کی گہرائی 800 میٹر ہے۔ یوکرین جنگ بندی مذاکرات، یورپی رہنماؤں کا پیرس میں ہنگامی اجلاس۔ امریکہ کے روس کے ساتھ مذاکرات میں یورپ کو شامل نہ کرنے پر تشویش کا اظہار۔ اجلاس میں برطانیہ، جرمنی، پولینڈ، اٹلی اور ڈنمارک کے سربراہان کی شرکت۔ برطانوی وزیر اعظم بولے، یہ یورپ کی سلامتی کا فیصلہ کن لمحہ ہے۔ جرمن چانسلر اولف شولز نے کہا کہ یورپ اور امریکہ کو سلامتی پر مل کر کام کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم پولینڈ کہتے ہیں کہ یورپ کی شمولیت کے بغیر یوکرین جنگ پر کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ حکومتی افسران کو برطرف کرنے کے اختیار کے لیے امریکی صدر عدالت چلے گئے۔ آفس آف اسپیشل کونسل کے سربراہ کو ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ سے اجازت مانگ لی۔ ٹرمپ کی ہیمپٹن ڈالنگر کے عہدے پر بحالی سے متعلق وفاقی حج کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی درخواست۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈالنگر بدعنوانیوں اور اخلاقیات کی خلاف ورزیوں کی نگرانی کرنے والے ادارے کے سربراہ ہیں۔ اور چیمپئنز کے دیس میں کرکٹ کی بہار، چیمپئنز ٹرافی کے لیے تمام ٹیمیں تیار۔ شائقین کرکٹ کو ایونٹ شروع ہونے کا بے صبری سے انتظار۔ انگلینڈ کرکٹ ٹیم بھی پاکستان پہنچ گئی۔ کپتان جوز بٹلر کی قیادت میں ٹیم براستہ دبئی لاہور پہنچی۔ نیوزی لینڈ، افغانستان، جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا پہلے سے ہی پاکستان میں موجود۔ بھارت اور بنگلہ دیش کی ٹیمز کے دبئی میں ڈیرے۔ لاہور، راولپنڈی، کراچی اور دبئی میں پڑیں گے زور کے جوڑ۔ فاسٹ بالر حارث رؤف مکمل فٹ، چیمپئنز ٹرافی کا پہلا میچ کھیل سکیں گے۔ کل افتتاحی میچ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمز آمنے سامنے ہوں گی۔ سابق بھارتی کرکٹر ہربھجن سنگھ نے فخر زمان کو بھارت کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی پی ایف یو جے کے نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد۔ صدر رانا محمد عظیم اور دیگر عہدیداران کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ بیان میں کہا، آزاد صحافت جمہوریت کی بنیاد ہے۔ امید ہے نو منتخب قیادت صحافی برادری کی بہتری کے لیے کام کرے گی۔ گوگل میپ میں خلیج میکسیکو کو خلیج امریکہ کرنے پر میکسیکو برہم، عدالت جانے کی دھمکی دے دی۔ میکسیکو کی صدر کلاڈیا شینبام کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے صرف امریکی حصے پر خلیج کا نام تبدیل کیا، جو امریکی ساحل سے صرف 22 سمندری میل تک پھیلا ہوا ہے۔ گوگل نے پورے خلیج میکسیکو کا نام تبدیل کیا، جو ناقابل برداشت ہے۔